ناظرین محترم، آگے چلتے ہیں اور آگے سوال لیتے ہیں۔ آپ کیا کہیے گا اس پروگرام کے حوالے سے اور اپنا سوال حضرت جی سے کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عامر ہے جی، اور لاہور سے میرا تعلق ہے۔ پروگرام کے بارے میں یہ ہے جی، حضرت جی بڑے آسان طریقے سے سوالات کے جواب دیتے ہیں، جو کہ عام جو ویور ہے اس کے دل میں وہ پینیٹریٹ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آفس میں بہت سارے کولیگ ہیں ہمارے، وہ لوگ ہم سے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس طرح مزہ آیا اور اتنے آسان طریقے سے اس طرح مشکل سوالوں کا وہ جواب دیا، تو ہم مزید اگر دیکھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں جو پچھلے پروگرام ہے۔ تو پھر ہم ریکمینڈ کر دیں، یہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں، اور یہ جو ویب سائٹ ہے المرشد ٹی وی، وہ ایڈریس دیتے ہیں تاکہ وہ مزید اس سے مستفید ہو سکے۔ بالکل تو صحیح، یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے اور نئے جو ویورز ہیں ان کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ٹی وی کا پروگرام تو ایک خاص مدت تک چلے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی کہ، لیکن یہ جو انہوں نے ویب سائٹ کے اندر اس کو سمو دیا ہے، تو اب جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک لوگ اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ آپ کوئی سوال کرنا جی، میرا حضرت جی سے سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی دی جا سکتی ہے یا باقی ماہ میں بھی وہ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ الحمدللہ عہد نبوی میں مقرر کیا گیا کہ یکم رمضان کو سرکاری جو مال ہوتے تھے زکوٰۃ کے شعبے کے، وہ جمع کرتے تھے۔ تو یہ قاعدہ پھر یہ بن گیا کہ ہر کوئی رمضان، یکم رمضان سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جو مال ہے اس پر ایک سال بیت جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ اسس کر کے یا رمضان میں دیتے ہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد یا پھر رمضان آنے کے بعد آپ کے پاس بہت سا مال آ جاتا ہے۔ آپ نے 50 لاکھ کی زکوٰۃ دی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کروڑ آ گیا، تو وہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ایئر جب آپ کا زکوٰۃ کا موقع آئے گا، اس وقت آپ کے پاس جو سرمایہ سب پر زکوٰۃ۔ آپ ایک دن پہلے آپ کے پاس سرمایہ آ گیا 2 کروڑ روپیہ، تو وہ اس میں جمع ہو جائے گا جو پچھلی یکم رمضان کو آپ کے پاس تھا۔ تو اس کو تو آپ کے پاس ایک دن ہوا، لیکن زکوٰۃ سارے پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ رمضان ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہت اچھا ہے، سنت کی پیروی ہے۔ اگر کوئی رمضان کے علاوہ مقرر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، پھر ہر سال اس تاریخ پہ دیتے رہے۔ سال میں اپنی ایک تاریخ بنا لینی چاہیے، اچھا، لیکن بہت اچھا ہے اگر وہ یکم رمضان ہی رکھ لے۔ یکم رمضان کو حساب کر لے، پھر 10 کو دے، 15 کو دے، 20 کو دے۔ ایک بات یہ ضروری ہے کہ جس ادارے کو یا جس فرد کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ اس کا مصرف صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ ایک ادارے کو دیتے ہیں، وہ اس سے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب وہ اس مصرف پہ خرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دے دی ان کے پاس جمع، تب تک وہ امانت ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کی امانت اس ادارے یا اس فرد کے پاس، صحیح۔ جب وہ خا کے خرچ ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اکثر تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیا، نہ ہم نے دے نہیں دیا، ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچے۔ اگر آپ اصل تو زکوٰۃ جمع کرنا یہ اسلامی ٹیکس ہے، حکومت کا کام ہے، بیت المال میں جمع رہے، آپ نے دے دی، آپ کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے وہ ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرتی ہے۔ وہ پڑھائی پہ، تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے، میڈیکیشن پہ خرچ کر سکتی ہے، سڑکیں بند، ساری پبلک ویلفیئر پہ خرچ کر سکتی ہے، آرمرڈ فورسز پہ خرچ کر سکتی ہے، جہاد پہ خرچ کر سکتی ہے، سرکاری محکموں کی تنخواہوں پہ خرچ کر سکتی ہے، سوائے سود کے باقی ہر شعبے پہ وہ خرچ کر سکتی ہے۔ اس سے سود نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، اگر سود کی مد میں دے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مطلب جس نے زکوٰۃ جمع کروائی ہے اس کی ہی ادا نہیں ہوئی۔ اس کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر جائز مدات پہ حکومت یا ادارہ رکھتا ہے، وہ جو حکومت کا اختیار رکھتا ہے، تو پھر آپ فارغ ہو گئے، کیونکہ اس نے تو خرچ کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی ذاتی ادارہ ہے وہ رکھ لیتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا، یا جیسے ہمارے
دینی جماعتیں زکوٰۃ لے کر سیاسی جلسے کر لیتی ہیں، دینے والی کی ادا نہیں ہے، صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ سیاسی جلسوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. حضرت جی چونکہ ہمارے